اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم عربی گرامر کورس کا پہلا لیسن آپ کے سامنے ڈیلیور کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ اس کے قواعد ہیں، اور چند قواعد یاد کرنے کے بعد آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اور اس کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہو۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ بہرحال تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ پہلے پارے کا 13واں رکوع یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس کی آخری آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ تو اس آیت میں وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق نہیں ادا کرتے وہ خسارے میں ہیں۔ تو یاد رکھیے، حق تلاوت کا حق ادا کرنا، حق کا تلاوتی، یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید کے حق کے حوالے سے جب تک اسے نافذ نہ کیا جائے اس وقت تک تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں کچھ مراحل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، حق کے اعتبار سے تجوید ہے، قرات ہے، مخارج ہیں اور ادائیگی۔ یہ چار حقوق اس کے پڑھائی کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ان حقوق کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد خسارے سے یقیناً انسان بچتا ہے۔ لیکن اب آج اگر ہمیں اس مختصر سی نشست میں خسارہ جب آج سمجھ آ جائے کہ خسارہ کیا ہے، تو یقیناً گرمی کے موسم میں ایک برف بیچنے والا، اور پروسیس کے اعتبار سے دیکھیں تو برف پگھلتی چلی جاتی ہے، اور وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ مجھ سے برف خرید لو تاکہ میرا اصل زر میرے پاس واپس آ جائے۔ تو اصل زر کا ضائع ہونا خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس خسارے سے بچنے کے حوالے سے قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں سمجھنے کے اعتبار سے اس کے دو عنوان بنتے ہیں، ایک حرکت اور دوسرا اعراب۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حرکات سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اعراب سے ہم قرآن مجید سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کو یوں بیان کریں کہ یہ جو ہماری آواز ہے، یہ حرکت کی آواز ہے، اس کے بغیر قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا، یقیناً نہیں پڑھا جا سکتا۔ کوئی عبارت دے دی جائے تو اعراب نہ لگے ہوں تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہم عجمی لوگ ہیں، یقیناً یہ مشکل آئے گی۔ ہم عجمی لوگ جو اردو بولنے والے ہیں، انہوں تو اکثر اردو میں بھی یہ پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ اس لفظ کو اس پڑھیں یا اس پڑھیں، یا اس لفظ کو وہ لوٹا پڑھیں یا لوٹا پڑھیں۔ تو جب تک یہ محاورے میں نہیں ہوتا اس وقت تک پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہماری آواز ہے، یہ حرکت کی آواز ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب ہم طالب علم کو ایک لفظ لکھ کر بتاتے ہیں کہ پڑھو، تو اس کو ظالم تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں اعراب لگاؤ، وہ اس کا اعراب لگاتا ہے، یعنی جو بولا جا رہا تھا وہ اس نے حرکات لگائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو اصطلاحات جو ہے وہ اردو میں ایک دوسرے کی جگہ بولی جاتی ہے۔
یہ خطرناک بات ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں حرکات سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ دیکھیے میں نے لفظ پڑھا ہے الحمد، اس میں یہ حصہ جو ہے کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آئے وہ اس کا اعراب کہلاتی ہے، اور شروع میں دیکھیں تو اس کے حرکات ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس کے نالج تک جاتے ہیں تو یہ حرکات جو ہیں یہ ساری بحث ہمارے پاس اس کی فعل کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے، اور یہ جو اعراب ہیں، اعراب کی ساری بحث اسم کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے، ہم پہچانتے ہیں۔ اور یہ فعل کی جو ساری بحث ہے اس کو عربی میں ہم صرف کہتے ہیں، اور اسم کی ساری بحث جو ہوتی ہے اس کو ہم نحو کہتے ہیں۔ نحو سے ہم بات شروع کریں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسماء سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اسی لیے کسی شخص کا نام رکھنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا، عالم بنے، اور پھر وہ نبی بھی تھے۔ تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اعزاز بخشا، تو ہمارے لیے نام رکھنا کتنا آسان ہوا۔ اس نحو کو، اس اسم کی بحث کو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو اسم کی بحث سے دیکھتے ہیں کہ اعراب سے ہم حالتیں پہچانتے ہیں۔ کسی بھی اسم کی صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی حالت ہوتی ہے، اور مفعولی حالت ہوتی ہے، اور اضافی حالت ہوتی ہے۔ تیسری چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ دیکھیے فاعلی کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعولی جس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے، اور اضافی ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہوتا ہے۔ کتنی آسان بات ہوئی۔ دیکھیے اگر ہم اس کو ثابت کریں اردو میں تو ہم کہیں گے کہ حامد نے محمود کو مارا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حامد کام کرنے والا ہے۔ اردو میں پتہ چلا کہ جس اسم کے ساتھ ہم نے نے لگایا وہ فاعلی ہوا، کام کرنے والا، اور جس کے ساتھ ہم نے کو لگایا وہ مفعولی ہوا، اس کے اوپر کام واقع ہوا۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ اگر ہم اس کو فہم کے طور پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فاعلی تو کام کرنے والا ہے، لیکن مفعول کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ میں مارکر سے لکھ رہا ہوں، مارکر مفعولی حالت ہے، اور میں لکھنے والا ہوں۔ اگر میرا مارکر ہی خراب ہو جائے، خشک ہو جائے، تو میں کس سے لکھوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مارکر کی اہمیت لکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہے، میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں، میں فاعلی حالت میں ہوں، اور میں اینک سے دیکھ رہا ہوں، چشمے سے دیکھ رہا ہوں، اور اگر چشمہ میرا خراب ہو جائے تو میرا مفعول ہی کام نہیں کر رہا۔ اسی طرح اس بات کو ذرا آپ ایلیبریٹ کریں، اپنے معاشرے میں دیکھیں تو مرد کام کرنے والا ہوتا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، وہ مفعولی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فاعلی مفعولی کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، یہی قرآن مجید ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ معاشرے میں دیکھیے جو مرد ہے، مرد کی اپنی حیثیت ہے، اور خواتین جو ہیں وہ مفعولی حالت رکھتی ہیں۔ مفعول کا کردار فاعل سے کہیں زیادہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی مرد لڑکی کے برابر نہیں ہے، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتا۔ یقیناً پورے خاندان خواتین سے چلتے ہیں، پورا نظام خواتین لے کر چل رہی ہوتی ہیں، کتنی ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے مفعول کی اہمیت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا۔ تو جب ہم اس کی عربی بناتے ہیں ہمارے پاس ایک مختصر سا قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ ہم فاعلی کا اعراب 2 پیشے یا 1 پیش کہتے ہیں، اور مفعولی کا اعراب 2 زبریں یا 1 زبر کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ قانون بناتے ہیں تو اس قانون کو اپلائی کرتے ہیں اس پر، تو ہم کہتے ہیں ضرب حامدن۔ اب دیکھیے حامدن 2 پیشے میں بتا رہی ہیں کہ یہ فاعلی حالت ہے، تو ہم کہیں گے حامد نے محمودن، محمود کو مارا۔ تو دیکھیے قاعدہ اتنا آسان ہوا ہمارے پاس
کہ اس قاعدے سے ہم نے اس عبارت کا ترجمہ سیکھا۔ قرآن مجید دیکھتے ہیں تو قتل داود جالوتا، آسان بات ہمارے سامنے آ جائے گی، قتل داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ ہم اس سے قرآن مجید کا ترجمہ از خود سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اتنی آسان بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔